شادی انسان کے اخلاق و کردار کے لیے بھی ضروری ہے. ایک مومن اور کافر میں، غیر مومن میں فرق کس بات کا؟ کردار کا ہی ہے نا. مومن کا کردار ایک غیر مومن سے مختلف ہوتا ہے، تو اس اخلاق و کردار کی تکمیل کے لیے بھی شادی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں. لہٰذا آپ دیکھیے کہ زنا سے بچانے والی چیز کیا ہے. زنا بہت بڑی برائی ہے نا، سبھی کو پتہ ہے. یہ ایک ایسی برائی ہے، گناہوں میں سے ایسا گناہ ہے کہ مذہب سے ہٹ کر بھی لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس برائی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے بچا جائے؟ مرد کو عورت کی طرف اٹریکشن تو ہوگی ہی ہوگی، اس کو تو روکا نہیں جا سکتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ اسلام نے زنا کے دروازے بند کرنے کا ہر ایک طریقہ اختیار کیا. عورتوں کو پردے کا حکم دیا، مرد عورتوں کو نظریں جھکائے رکھنے کا حکم دیا، فحش لٹریچر اور چیزیں پھیلانے سے منع کیا، ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکنے سے منع کیا، گھروں میں آتے ہوئے اجازت لینے کا حکم دیا. مگر سب سے اہم چیز کیا قرار دی اس کے لیے؟ شادی. شادی اب دیکھیے نا، جو پاک دامن مرد اور عورتیں ہیں ان کی کتنی اللہ نے تعریف بیان فرمائی. لہٰذا اللہ رب کریم نے ان لوگوں کو لعنت زدہ قرار دیا جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں. اسی طرح اللہ رب کریم نے جب مومن مرد عورتوں کی صفتیں بیان کی تو ان میں کیا ایک صفت رکھی؟ وہ مومن مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ مومن عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں. اور یہ صفت قرآن میں بار بار آئی، پاک دامن مرد، پاک دامن عورتیں، پاک دامن مرد، پاک دامن عورتیں. اور بالکل سٹیٹس الگ کر دیا گیا ان کا. یہاں تک کہا کہ پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں سے، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں سے شادی کرتے ہیں. اور جو پاک دامن نہیں ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ مسلمان مرد ان سے شادی کرے، ہے نا. وضاحت کے ساتھ یہ سب احکامات سورہ نور میں آئے. اور اللہ نے بار بار جہاں مومنوں کی صفتیں بیان کی وہاں پاک دامنی کو بھی بیان کیا. تو پاک دامنی کی ضامن پھر شادی ہے نا. شادی نہیں ہوگی تو پھر حرام کاری تو ہوگی، کیونکہ اس خواہش کو دبایا جا سکتا ہے، مارا نہیں جا سکتا. یہی وہ بات ہے جو میں ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. ہمارے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے نا کہ جی یعنی کہ گویا انسان کی جو ہے مذہبی ترقی کے رستے میں شادی گویا کہ ایک رکاوٹ ہے. نہیں، رکاوٹ نہیں ہے، یہ تو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. لہٰذا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان لڑکوں کے گروہ کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ہے جوان لوگوں، تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں شرم پیدا کرتا ہے اور شرمگاہ کو برائی سے بچاتا ہے. اور جو شخص خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ خواہش نفس کو کمزور کر دیتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا یہ مسلم کی روایت ہے، اسے مسلم نے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے کہا کہ تم لوگ جو ہے نکاح کرو. تو بخاری میں بھی یہ حدیث آئی، بخاری میں اس کا نمبر 5065 ہے. اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کو کوئی عورت اچھی لگے، کسی عورت پر نظر پڑے، وہ خوبصورت لگے اور اس کے دل میں اس کی محبت آئے، اس کا خیال آئے، تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرے، صحبت کرے. ایسا کرنے سے اس آدمی کے دل سے اس عورت کا خیال جاتا رہے گا. یہ بھی مسلم کی روایت ہے کتاب النکاح کی، اسے بخاری نے بھی روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حل کیا بتا رہے ہیں کہ اگر شیطان ہے نا انسان کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے، کسی عورت پر نظر پڑ گئی اور دل میں اس کا خیال آیا تو بیوی کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرو. وہ شیطان کا اثر جو تمہارے دل میں ایک وسوسہ شیطان نے ڈالا تھا جاتا رہے گا. اب شادی ہوگی تو شادی شدہ مرد ہوگا تو جائے گا نا بیوی کے پاس اور جو ہے اپنے آپ کو شیطان کے اس اثر سے بچائے گا. ترمذی کی روایت آتی ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ 925 ہے جلد اول میں، کہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بے پردہ عورت تمہارے سامنے آتی ہے تو گویا وہ شیطان کی صورت میں آتی ہے. عورت شیطان نہیں ہے، کہا کہ گویا شیطان کی صورت میں آتی ہے، کہ وسوسہ بن جاتی ہے نا. لہٰذا جب تم کسی عورت کو دیکھو اور وہ تمہیں اچھی لگے، کہ یعنی خیال آئے کہ بڑی خوبصورت عورت ہے، تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، کیونکہ اس کی بیوی کے پاس بھی اس کے لیے وہی سکون ہے جو اس عورت کے پاس ہے. تو یعنی اگر کوئی عورت، آپ جیسے آج بے پردگی رائج ہے، تو ایسی کوئی عورت سامنے آئے جس کا خیال آنے لگے اور اس سے رابطہ بڑھانے کو دل چاہنے لگے، تو حال پھر کیا بتایا؟ بیوی کے پاس آؤ، اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرو.
اس شیطان کے اس وسوسے کا اثر تم سے جاتا رہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ آسان حل ہے نا, قابل عمل ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تدبیر ہے, غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتی. مگر مسئلہ یہ کہ شادی شدہ ہوں گے تو ایسا ہوگا نا, شادی شدہ نہیں ہوں گے تو پھر شیطان آہستہ آہستہ جھکڑ لے گا اور دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ مجھے تجھ سے عشق ہو گیا, اور پھر وہ ہیر رانجھا کا قصہ چل پڑے گا, تباہی کی طرف قدم اٹھنے لگیں گے. یہ باتیں صرف فلموں میں اچھی لگتی ہیں. حقیقی زندگی میں جب کسی کی بہن یا بیٹی کسی کے چنگل میں پھنس جاتی ہے نا عشق و عاشقی کے نام پر, تو جو گھر والوں پر گزرتی ہے وہ گھر والے جانتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہوگا, شادی ہوئی ہوگی تو ایسا ہوگا نا, شادی نہیں ہوگی تو پھر کیسے ہوگا. لہٰذا شادی پھر کیا ہے؟ آپ کو بدکاری سے بچانے کا بہترین ذریعہ, یہ آپ کے نفس کی حفاظت کرتی ہے, یہ آپ کو برائی سے بچاتی ہے, یہ پاک دامنی کا ذریعہ بنتی ہے. لہٰذا تحفظ عصمت کے لیے ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ سے پاک اور صاف ملنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ شریف عورتوں میں سے شادی کر لے, شریف عورتوں میں سے کسی سے شادی کر لے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, کتاب النکاح کی, اور ابو داؤد کی بھی ہے, اس کا نمبر 1862 ہے. تو آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس بات کا جو ہے وہ دلایا, اس قدر توجہ دلائی, ترغیب دلائی نکاح کی, تاکہ دامنوں کی حفاظت ہو, پاک دامنی رکھی جا سکے, عفت کو قائم رکھا جا سکے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک آتی ہے کہ بندے نے جب شادی کر لی تو اس سے اپنا نصف دین پورا کر لیا. اسے بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ پاک دامنی جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین صفت ہے, حضرت مریم کی بھی اللہ یہی صفت بیان کرتے ہیں نا کہ اس عورت کا تذکرہ کرو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, تو پھر اللہ نے اسے اپنے کام کے لیے منتخب کیا. تو کیا سبب بنا مریم کے علیہ السلام کے سلیکشن کا؟ پاک دامنی. تو پاک دامن لوگ دین کے کام کے لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں. انبیاء کی صفت ہے عفت, پاک دامنی. تو پاک دامنی جو ہے اس کے حصول کا ذریعہ شادی ہے. شادی کے بغیر راہب بن کر, سینٹ بن کر کچھ حاصل نہیں ہوتا. لہٰذا سینٹ پاک دامن نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیے اور نیٹ پر جا کر آپ سرچ کر لیجئے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سینٹ گزرے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر ملوث ہوئے. نارملی یہ بھی پاپ بینی ڈک جو تھے ان کا کیس مجھے یہ یاد نہیں ہے, لیکن یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے. آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ ایک جرنلسٹ نے جو ہے وہ سارے جو ہے ثبوت پیش کر دیے, اخبار میں چھاپ دیے کہ پاپ بینی ڈک جو ہیں وہ مختلف اوقات میں مختلف ننس کے ساتھ حرام کاری میں ملوث ہیں. پھر پاپ بینی ڈک نے اس کا اعتراف کیا اور لوگوں سے معافی مانگی. اب ظاہری بات ہے وہاں پر تو فوراً معاف کر دیا جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مذہبی عالم جو اتنے بڑے عہدے کو ہولڈ کیے ہوئے تھا, اس کے فزیکل ریلیشن رہے ان عورتوں کے ساتھ جنہوں نے دین کے نام پر رہبانیت اختیار کر لی. کیوں شکار ہوئے وہ بیچارے اس کا؟ وہ ظالم نہیں, وہ مظلوم لوگ ہیں. کیوں شکار ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے غیر فطری طریقہ اختیار کیا. فطرت سے لڑیں گے تو ہاریں گے ہی ہاریں گے, فطرت سے کوئی نہیں جیت سکتا. لہٰذا دین میں کامیابی کے لیے پاک دامنی ضروری ہے, اور پاک دامنی کے حصول کے لیے شادی ضروری ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. لہٰذا شادی دین کا بھی تقاضا ہے اور اخلاق کا بھی تقاضا ہے.